السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں ہمیں وہ قیمتی نصائح اور اقوال ملتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں مشکلات سے نکالنے اور روحانی سکون عطا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے اسلامی اقوال کا ذکر کریں گے جو ہمیں روزمرہ زندگی میں حوصلہ، امید اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتے ہیں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت مختصر مگر بہت طاقتور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ چاہے ہماری زندگی میں کتنے ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، ان کے بعد ضرور آسانی آئے گی۔ زندگی میں ہم اکثر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں، صحت کے مسائل ہوں یا ذاتی چیلنجز۔ جب ہم کسی مشکل میں گھرے ہوتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کبھی اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے، لیکن اللہ ہمیں اس آیت کے ذریعے یقین دلاتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک مشکل امتحان کا سامنا کر رہے ہیں یا ملازمت میں کوئی مسئلہ ہے، تو یہ آیت آپ کو یاد دلاتی ہے کہ صبر سے کام لیں، کیونکہ ہر مشکل وقت کے بعد اللہ آسانی بھیجتے ہیں۔ بہت سے افراد نے ذاتی طور پر اس آیت کو اپنی زندگی میں آزمایا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہے۔ فرض کریں ایک انسان اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ بظاہر یہ ایک بڑی مصیبت لگتی ہے، لیکن یہ آیت اس شخص کو حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ جلد ہی اس کے لیے کوئی اور بہتر راستہ کھولیں گے۔ دوسری آیت، تو صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ صبر کا درس ہمیں قرآن اور حدیث میں بار بار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا صبر ہمیں اللہ کے وعدوں تک لے جاتا ہے۔ صبر ایک ایسی خوبی ہے جس کی بدولت ہم اپنی زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں کئی ایسے حالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے جہاں ہمیں فوری حل نظر نہیں آتا، لیکن اس آیت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی صبر کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کے وعدے کو پورا ہوتا دیکھے گا۔ جب ہم صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انعام دیتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ روزمرہ زندگی میں اکثر لوگ فوری نتائج چاہتے ہیں، لیکن اس آیت کے مطابق ہمیں ہر کام میں اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایک طالب علم امتحانات کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور اسے کامیابی کی امید نہیں ہوتی، لیکن وہ محنت کرتا رہتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ توقع سے بہتر نتائج حاصل کرتا ہے۔ آیت نمبر 3، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ جو بھی شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہماری روحانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب اللہ پر اعتماد کرتے ہیں تو ہمیں کسی اور پر انحصار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ بھروسہ ہمیں اندرونی سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ اکثر لوگ معاشی یا ذاتی مسائل میں پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس آیت کے مطابق ہمیں ہر مسئلے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ ایک شخص کاروبار میں نقصان کا سامنا کرتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور پھر کچھ وقت بعد اسے وہ مواقع ملتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جن کے اخلاق اور کردار سب سے بہترین ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اچھے اخلاق اور کردار کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق اور برتاؤ دوسروں کے ساتھ بہتر ہو۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق بھی اسلامی زندگی کا حصہ ہیں۔ روزانہ کے معاملات میں ہمیں اپنے قول و فعل کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ بدتمیزی، دھوکہ یا جھوٹ بولنا ہماری اخلاقی ذمہ داری کے خلاف ہے۔ ہمیں ہمیشہ نرمی، محبت اور عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔
اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اسے معاف کرنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق بہترین عمل ہے۔ اس سے آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا اور دوسروں پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ آیت نمبر 5، حوصلہ نہ ہارو اور نہ غم کرو۔ یہ آیت مشکلات کے دوران ہمت اور حوصلہ نہ چھوڑنے کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتاتے ہیں کہ چاہے ہماری زندگی میں کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں، ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ حوصلہ اور امید سے کام لیتے رہنا ہمارا فرض ہے۔ زندگی میں جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں ہمت دیتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی مشکلات سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک شخص جس کی زندگی میں مسلسل ناکامیاں آ رہی ہیں، اسے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کرے اور جان لے کہ اللہ کی مدد سے وہ جلد ہی کامیاب ہوگا۔ آیت نمبر 6، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو ہمیں مزید نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہماری زندگی کا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ صرف ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ہمیں اندرونی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ہماری صحت ہو، روزگار ہو یا خاندان، ہر چیز اللہ کی عطا ہے۔ ایک شخص جو مسلسل ترقی کی خواہش رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی موجودہ حالت پر شکر ادا کرے تاکہ اللہ اس کے رزق اور کامیابی میں اضافہ کرے۔ آیت نمبر 7، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کا حقیقی سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم مختلف قسم کے سکون کے ذرائع تلاش کرتے ہیں، لیکن حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک عجیب سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں روزانہ کی مصروفیات میں کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے نکالنا چاہیے۔ یہ ہمیں روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے اور زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک شخص جو بے چینی یا ڈپریشن کا شکار ہے، اگر وہ روزانہ اللہ کا ذکر کرے تو اسے اپنے دل میں سکون اور اطمینان ملے گا۔ یہ اسلامی اقوال نہ صرف ہماری روحانی زندگی کو بہتر بناتے ہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں لازمی بتائیے گا۔ اور اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کی صورت میں وہ ٹاپک ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی پسند کے مطابق ویڈیو بنائی جائے۔ شکریہ۔